الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 10 اور صفحہ نمبر 710 ہے۔ سجدہ سہو کا بیان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نفل کی 2 رکعتیں پڑھیں اور ان میں سہو ہوا۔ جب نفل کی 2 رکعتیں پڑھیں تو ان میں سہو ہوا، بھول ہوئی، پھر اسی پر بنا کر کے 2 رکعتیں اور پڑھیں تو سجدہ سہو کرے۔ اور فرض میں سہو ہوا تھا اور اس پر قصداً نفل کی بنا کی سو سجدہ سہو نہیں۔ فرض میں سہو ہوا تھا اور اس پر قصداً نفل کی بنا کی تو سجدہ سہو نہیں بلکہ فرض کا اعادہ کرے۔ اور اگر اس فرض کے ساتھ سہواً نفل ملایا، فرض کے ساتھ بھول کر نفل ملایا، مثلا 4 رکعت پر قاعدہ کر کے کھڑا ہو گیا اور 5ویں کا سجدہ کر لیا تو 1 رکعت اور ملائے کہ یہ 2 نفل ہو جائیں اور ان میں سجدہ سہو کرے۔ 4 فرض ادا ہو جائیں گے اور 2 نفل ادا ہو جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 11، سجدہ سہو کے بعد بھی اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ اتحیات پڑھ کر سلام پھیرے اور بہتر یہ ہے کہ دونوں قعدوں میں درود شریف بھی پڑھے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ پہلے قعدہ میں اتحیات و درود پڑھے اور دوسرے میں صرف اتحیات۔ مسئلہ نمبر 12، سجدہ سہو سے وہ پہلا قعدہ باطل نہ ہوا۔ سجدہ سہو کیا تو سجدہ سہو سے پہلے والا قعدہ باطل نہیں ہوا مگر پھر قعدہ کرنا واجب ہے۔ اور اگر نماز کا کوئی سجدہ باقی رہ گیا تھا، قعدہ کے بعد اس کو کیا یا سجدہ تلاوت کیا تو وہ قعدہ جاتا رہا، اب پھر قعدہ فرض ہے کہ بغیر قعدہ نماز ختم کر دی تو نماز نہ ہوئی اور پچھلی صورت میں ہو جائے گی مگر واجب الاعادہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 13، ایک نماز میں چند واجب ترک ہوئے تو وہی 2 سجدے سب کے لیے کافی ہیں۔ واجبات نماز کا مفصل بیان پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ، تو اب اگر دوبارہ آپ یاد دہانے کے لیے چاہتے ہیں تو آپ ان کو دوبارہ مطالعہ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بہار شریعت کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تفصیلی احکام کے لیے اعادہ بہتر ہے۔ واجب کی تاخیر، رکن کی تقدیم یعنی واجب کو لیٹ کرنا یا کسی رکن کو مقدم کر دینا یا تاخیر کر دینا، اس کو مقرر کرنا یا واجب میں تغییر کرنا، تبدیلی کرنا، یہ سب بھی ترک واجب ہیں۔ مسئلہ نمبر 14، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نفل و وتر کی کسی رکعت میں سورت الحمد کی 1 آیت بھی رہ گئی یا سورت سے پہلے 2 بار الحمد پڑھی یا سورت ملانا بھول گیا یا سورت کو فاتحہ پر مقدم کیا یا الحمد کے بعد 1 یا 2 چھوٹی آیتیں پڑھ کر رکوع میں چلا گیا، پھر یاد آیا اور لوٹا اور 3 آیتیں پڑھ کر رکوع کیا تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 15، الحمد کے بعد سورت پڑھی، اس کے بعد پھر الحمد پڑھی تو سجدہ سہو واجب نہیں، یوں ہی
فرض کی پچھلی رکعتوں میں فاتحہ کی تکرار سے، یعنی فاتحہ پڑھا بار بار پڑھا، فرض کی پچھلی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں فاتحہ کی تکرار کی مطلقاً سجدہ سہو واجب نہیں، اور اگر پہلی رکعتوں میں الحمد کا زیادہ حصہ پڑھ لیا تھا پھر اعادہ کیا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 16، الحمد پڑھنا بھول گیا اور سورت شروع کر دی اور بقدر ایک آیت کے پڑھ لی، اب یاد آیا تو الحمد پڑھ کر سورت پڑھے اور سجدہ واجب ہے۔ یوں ہی اگر سورت کے پڑھنے کے بعد یا رکوع میں یا رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا تو پھر الحمد پڑھ کر سورت پڑھے اور رکوع کا اعادہ کرے اور سجدہ سہو کرے۔ مسئلہ نمبر 17، فرض کی پچھلی رکعتوں میں سورت ملائی تو سجدہ سہو نہیں، اور قصدن ملائی جب بھی حرج نہیں، مگر امام کو نہیں ملانی چاہیے۔ یوں ہی اگر پچھلی میں رکعت میں الحمد نہ پڑھی جب بھی سجدہ سہو نہیں، اور رکوع و سجود و قعدہ میں قرآن پڑھا تو سجدہ واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 18، آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ کرنا بھول گیا تو سجدہ تلاوت ادا کرے اور سجدہ سہو کرے۔ مسئلہ نمبر 19، جو فعل نماز میں مقرر ہے، جو فعل نماز میں بار بار ہے، ان میں ترتیب واجب ہے، لہذا خلاف ترتیب فعل واقعہ ہو، ترتیب کے خلاف اگر کوئی فعل کیا ہے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ مثلا قرات سے پہلے رکوع کر دیا اور رکوع کے بعد قرات نہ کی تو نماز فاسد ہو گئی کہ فرض ترک ہو گیا، اور اگر رکوع کے بعد قرات تو کی مگر پھر رکوع نہ کیا تو فاسد ہو گئی کہ قرات کی وجہ سے رکوع جاتا رہا، اور اگر بقدر فرض قرات کر کے رکوع کیا مگر واجب قرات ادا نہ ہوئی، مثلا الحمد نہ پڑھی یا سورت نہ ملائی، تو حکم یہی ہے کہ لوٹے اور الحمد و سورت پڑھ کر رکوع کرے اور سجدہ سہو کرے، اور اگر دوبارہ رکوع نہ کیا تو نماز جاتی رہی کہ پہلا رکوع جاتا رہا تھا۔ مسئلہ نمبر 20، کسی رکعت کا کوئی سجدہ رہ گیا، آخر میں یاد آیا تو سجدہ کر لے، پھر اتحیات پڑھ کر سجدہ سہو کرے، اور سجدہ کے پہلے جو افعال نماز کے ادا کیے باطل نہ ہوں گے، سجدہ کے پہلے جو افعال نماز ادا کر چکا باطل نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر قعدہ کے بعد وہ نماز والا سجدہ کیا تو صرف وہ قعدہ جاتا رہا، اب قعدہ دوبارہ کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 21، تعدیل ارکان بھول گیا، سجدہ سہو واجب ہے، یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے، اور اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ اگر اتنا ٹھہرنا بھول گیا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 22، فرض میں قعدہ اولیٰ بھول گیا تو جب تک سیدھا کھڑا نہ ہو لوٹ آئے اور سجدہ سہو نہیں، اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو نہ لوٹے اور آخر میں سجدہ سہو کرے، اور اگر سیدھا کھڑا ہو کر لوٹا تو سجدہ سہو کرے، اور صحیح مذہب میں نماز ہو جائے گی مگر گناہگار ہوا، لہذا حکم ہے کہ اگر لوٹے تو فوراً کھڑا ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 23، اگر مقتدی بھول کر کھڑا ہو گیا تو ضرور ہے کہ لوٹ آوے تاکہ امام کی مخالفت نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 24،
قد اخیرہ بھول گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے، اور اگر قد اخیرہ میں بیٹھا تھا مگر تشہد کی مقدار نہ ہوا تھا کہ کھڑا ہو گیا تو لوٹ آئے، اور وہ جو پہلے کچھ دیر تک بیٹھا تھا محسوب ہوگا، یعنی وہ بھی شمار کیا جائے گا، یعنی لوٹنے کے بعد جتنی دیر تک بیٹھا یہ اور پہلے کا قاعدہ دونوں مل کر اگر تشہد کی مقدار ہو گئے تو فرض ادا ہوگا، مگر سجدہ سہو اس صورت میں بھی واجب ہے، اور اگر اس رکعت کا سجدہ کر لیا تو سجدے سے سر اٹھاتے ہی وہ فرض نفل ہو گیا۔ لہٰذا اگر چاہے تو علاوہ مغرب کے اور نمازوں میں ایک رکعت اور ملائے کہ شفع پورا ہو جائے اور تاک رکعت نہ رہے، شفع پورا ہو جائے یعنی 4 ہو جائیں، تاک نہ رہیں، 3 نہ رہیں، اگرچہ وہ نماز فجر یا عصر ہو مغرب میں اور نہ ملائے کہ 4 پوری ہو گئیں۔ مسئلہ نمبر 25، نفل کا ہر قاعدہ قاعدہ اخیرہ ہے، یعنی فرض ہے، اگر قاعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کر لے لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے، اور واجب نماز مثلا وطر فرض کے حکم میں ہے، لہذا وطر کا قاعدہ اولا بھول جائے تو وہی حکم ہے جو فرض کے قاعدہ اولا بھول جانے کا ہے، یعنی سجدہ سہو واجب ہوگا، آخر میں سجدہ سہو کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 26، اگر بقدر تشہد قاعدہ اخیرہ کر چکا ہے اور کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے، اور اگر قیام ہی کی حالت میں سلام پھیر دیا تو بھی نماز ہو جائے گی مگر سنت ترک ہوئی، اور اس صورت میں اگر امام کھڑا ہو گیا تو مقتدی اس کا ساتھ نہ دیں بلکہ بیٹھے رہیں، انتظار کریں، اگر لوٹ آیا تو ساتھ ہو جائیں، اور اگر امام نہ لوٹا اور سجدہ کر لیا تو مقتدی سلام پھیر دیں اور امام ایک رکعت اور ملائے کہ یہ 2 نفل ہو جائیں، اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے، اور یہ 2 رکعتیں سنت ظہر یا عشاء کے قائم مقام نہ ہوں گی، اور اگر ان 2 رکعتوں میں کسی نے امام کی اقتداء کی یعنی اب شامل ہوا تو یہ مقتدی بھی 6 پڑھے، اور اگر اس نے توڑ دی تو 2 رکعت کی قضا کرے، اور اگر امام چوتھی پر نہ بیٹھا تھا تو یہ مقتدی 6 رکعت کی قضا پڑھے، اور اگر امام نے ان رکعتوں کو فاسد کر دیا تو اس پر مطلقاً قضا نہیں۔ مسئلہ نمبر 27، چوتھی پر قاعدہ کر کے کھڑا ہو گیا اور کسی فرض پڑھنے والے نے اس کی اقتداء کی تو اقتداء صحیح نہیں، اگرچہ لوٹ آیا، اور قاعدہ نہ کیا تھا تو جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا اقتداء بندہ کر سکتا ہے کہ ابھی تک فرض ہی میں ہے امام۔ مسئلہ نمبر 28، 2 رکعت کی نیت تھی اور ان میں سہو ہوا اور دوسری کے قاعدہ میں سجدہ سہو کر لیا تو اس پر نفل کی بنا مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ نمبر 29، مسافر نے سجدہ سہو کے بعد اقامت کی نیت کی، مقیم ہونے کی نیت کی تو 4 پڑھنا فرض ہے، اور آخر میں سجدہ سہو کا اعادہ کرے۔ مسئلہ نمبر 30، قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد اتنا پڑھا اللہم صلی علی محمد تو سجدہ سہو واجب ہے، اس وجہ سے نہیں کہ درود شریف پڑھا بلکہ
اس وجہ سے کہ تیسری کے قیام میں تاخیر ہوئی ہے۔ تو اگر اتنی دیر تک سکوت کیا، چپ رہا، جب بھی سجدہ سہو واجب ہے، جیسے قعدہ، رکوع و سجود میں قرآن پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہے، حالانکہ وہ کلام الہی ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درود پڑھنے والے پر تم نے کیوں سجدہ واجب بتایا؟ عرض کی، اس لیے کہ اس نے بھول کر پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحسین فرمائی۔ مسئلہ نمبر 31، کسی قاعدہ میں اگر تشہد میں سے کچھ رہ گیا، کسی قاعدہ میں اگر تشہد میں سے کچھ رہ گیا، چاہے پہلا قاعدہ ہے چاہے آخری قاعدہ ہے، کسی قاعدہ میں اگر تشہد میں سے کچھ رہ گیا، سجدہ سہو واجب ہے، نماز نفل ہو یا فرض۔ مسئلہ نمبر 32، پہلی دو رکعتوں کے قیام میں الحمد کے بعد تشہد پڑھا، سجدہ سہو واجب ہے، اور الحمد سے پہلے پڑھا تو واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 33، پچھلی رکعتوں کے قیام میں تشہد پڑھا تو سجدہ سہو واجب نہ ہوا، اور اگر قاعدہ اولیٰ میں چند بار تشہد پڑھا، سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 34، تشہد پڑھنا بھول گیا اور سلام پھیر دیا، پھر یاد آیا تو لوٹ آئے، تشہد پڑھے اور سجدہ سہو کرے۔ یوں ہی اگر تشہد کی جگہ الحمد پڑھی، سجدہ واجب ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 35، رکوع کی جگہ سجدہ کیا یا سجدہ کی جگہ رکوع، یا کسی ایسے رکن کو دوبارہ کیا جو نماز میں مقرر مشروع نہ ہوا تھا، یعنی نماز میں بار بار نہیں کیا جاتا تھا، بار بار کرنے کی اجازت نہیں تھی، ایسا کام کیا، یا کسی رکن کو مقدم کیا یا مؤخر کیا، پہلے کر دیا یا لیٹ کر دیا، مؤخر کر دیا، تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 36، قنوت یا تکبیر قنوت، یعنی قرات کے بعد قنوت کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے، بھول گیا، سہو کرے۔ مسئلہ نمبر 37، عیدین کی سب تکبیریں یا بعض تکبیریں بھول گیا، یا زائد کہیں یا غیر محل میں کہیں، جو ان کے محل ہیں ان میں نہیں کہیں، ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 38، امام تکبیرات عیدین بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو لوٹ آئے اور مسبوق رکوع میں شامل ہوا، تو رکوع ہی میں تکبیریں کہہ لے۔ امام تکبیرات عیدین بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو لوٹ آئے، اور مسبوق بندہ کوئی رکوع میں شامل ہوا تو وہ رکوع میں ہی تکبیریں کہہ لے۔ عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع بھول گیا تو سجدہ سہو واجب ہے، اور پہلی رکعت کی تکبیر رکوع بھولا تو واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 39، جمعہ و عیدین میں سہو واقع ہوا اور جماعت کثیر ہو تو بہتر یہ ہے کہ سجدہ سہو نہ کرے۔ توجہ طلب ہے، جمعہ و عیدین میں سہو واقع ہوا اور جماعت کثیر ہے تو بہتر یہ ہے کہ سجدہ سہو نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 40، امام نے جہری نماز میں بقدر جواز نماز، یعنی جتنی سے نماز جائز ہے اتنی قرات اس نے کر لی،
یعنی ایک آیت آہستہ پڑھی یا سری میں جہر سے تو سجدہ سہو واجب ہے، اور ایک کلمہ آہستہ یا جہر سے پڑھا تو معاف ہے۔ مسئلہ نمبر 41، منفرد نے سری نماز میں جہر سے پڑھا، یعنی جس میں آہستہ پڑھا جاتا ہے ان میں جہر پڑھا تو سجدہ واجب ہے، اور جہری نماز میں آہستہ تو واجب نہیں۔ یعنی فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ان نمازوں کے اندر منفرد بندہ جو ہے اگر وہ آہستہ پڑھتا ہے، قرات کرتا ہے تو سجدہ سہو واجب نہیں، لیکن جو سری نمازیں ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، ان میں اگر جہر سے پڑھتا ہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 42، ثناء و دعا و تشہد بلند آواز سے پڑھا تو خلاف سنت ہوا مگر سجدہ سہو واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 43، قرات وغیرہ کسی موقع پر سوچنے لگا، قرات کے موقع پر کہ کون سی سورت پڑھوں، کیا پڑھوں، کہاں سے پڑھوں، سوچنے لگا کہ بقدر ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کے وقفہ ہوا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 44، امام سے سہو ہوا اور سجدہ سہو کیا تو مقتدی پر بھی سجدہ واجب ہے، اگرچہ مقتدی سہو واقعہ ہونے کے بعد شامل جماعت میں ہوا ہو، اور اگر امام سے سجدہ ساکت ہو گیا تو مقتدی سے بھی ساکت ہے۔ پھر اگر امام سے ساکت ہونا امام کے اس کے کسی فعل کے سبب ہو تو مقتدی پر بھی نماز کا اعادہ واجب ورنہ معاف ہے، یعنی جو حکم امام کا ہے وہی مقتدی کا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 45، اگر مقتدی سے بحالت اقتدا یعنی جب وہ مقتدی ہے امام کے پیچھے کھڑا ہے، اگر مقتدی سے بحالت اقتدا سہو واقعہ ہوا تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 46، مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا اگرچہ اس کے شریک ہونے سے پہلے سہو ہوا ہو، اور اگر امام کے ساتھ سجدہ نہ کیا اور ماں باقیہ پڑھنے کھڑا ہو گیا، جو اس کی رہ گئی تھی وہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا تو آخر میں سجدہ سہو کرے، اور اگر اس مسبوق سے اپنی نماز میں بھی سہو واقعہ ہوا تو آخر کے یہی سجدے اس سہو امام کے لیے بھی کافی ہیں، جو امام سے سہو ہوا تھا جس پہ واجب ہو گیا تھا اس کے لیے بھی، اور یہ جو سہو اس سے ہوا ہے اس کے لیے بھی یہی 2 سجدے کافی ہیں۔ مسئلہ نمبر 47، مسبوق نے اپنی نماز بچانے کے لیے امام کے ساتھ سجدہ سہو نہ کیا، یعنی جانتا ہے کہ اگر سجدہ کرے گا تو نماز جاتی رہے گی۔ مثلا نماز فجر میں آفتاب طلوع ہو جائے گا، اگر سجدہ سہو کروں گا امام کے ساتھ تو آفتاب طلوع ہو جائے گا، یا جمعہ میں وقت عصر آ جائے گا، یا معذور ہے اور وقت ختم ہو جائے گا، یا موضع پر مسح کی مدت گزر جائے گی، تو ان سب صورتوں میں امام کے ساتھ سجدہ نہ کرنے میں کراہیت نہیں۔ اگر امام کے ساتھ سجدہ سہو نہیں کرتا تو کراہیت نہیں، بلکہ بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد کھڑا ہو جائے اور اپنی ماں باقیہ نماز جو ہے وہ پڑھ لے۔ مسئلہ نمبر 48، مسبوق نے امام کے سہو میں امام کے ساتھ سجدہ سہو کیا، پھر اپنی پڑھنے کو کھڑا ہوا اور اس میں بھی سہو ہوا تو اس میں بھی سجدہ سہو کرے، یعنی پہلے امام کے ساتھ کر لیا تھا
جو امام سے غلطی ہوئی، امام کے سجدہ صاحب میں امام کے ساتھ سجدہ صاحب کیا، بعد میں جب اپنی پڑھی ہے تو اس میں بھی اس سے غلطی ہو گئی، واجب کے معاملے میں فرض میں تاخیر ہو گئی، تو اب یہ اپنی نماز کے اندر بھی سجدہ صاحب کرے گا۔ مسئلہ نمبر 49، مسبوق کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا جائز نہیں، اگر قصدن پھیرے گا تو نماز جاتی رہے گی، اور اگر سہون پھیرا، بھول کر پھیرا اور سلام امام کے ساتھ معن یعنی ساتھ ساتھ بغیر وقفے کے تھا تو اس پر سجدہ سہو نہیں، اور اگر سلام امام کے کچھ بھی بعد پھیرا، سوچ کر پھیرا، کچھ بھی بعد پھیرا تو کھڑا ہو جائے، اپنی نماز پوری کر کے سجدہ سہو کرے۔ مسئلہ نمبر 50، امام کے ایک سجدہ کرنے کے بعد مقتدی شریک ہوا تو دوسرا سجدہ امام کے ساتھ کرے اور پہلے کی قضا نہیں، اور اگر دونوں سجدے کے بعد شریک ہوا تو امام کے سہو کا اس کے ذمہ کوئی سجدہ نہیں۔ یعنی امام سجدہ سہو کرنے لگا تھا نا، تو امام کے جو ہے ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرے سجدے میں شریک ہوا تو امام کے ساتھ یہ سجدہ کرے، اور پہلے کی قضا نہیں، جو پہلے سجدہ ہو گیا اس کی قضا نہیں، اور اگر دونوں سجدوں کے بعد شریک ہوا جماعت میں تو امام کے سہو کا اس کے ذمہ کوئی قرض نہیں ہے، نہ کوئی سجدہ ہے۔ مسئلہ نمبر 51، امام نے سلام پھیر دیا اور مسبوق اپنی پوری کرنے کھڑا ہوا، اب امام نے سجدہ سہو کیا تو جب تک مسبوق نے اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور امام کے ساتھ سجدہ کرے، جب امام سلام پھیرے تو اب اپنی پڑھے اور پہلے جو قیام و قرات ورکوع کر چکا ہے اس کا شمار نہ ہوگا، بلکہ اب پھر سے وہ افعال کرے، اور اگر نہ لوٹا اور اپنی پڑھ لی تو آخر میں سجدہ سہو کرے، اور اگر اس رکعت کا سجدہ کر چکا ہے تو نہ لوٹے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 52، امام کے سہو سے لاحق پر بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ امام سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، سجدہ سہو واجب ہو گیا تو امام کے سہو سے جو لاحق مقتدی ہے اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہے، مگر لاحق اپنی آخر نماز میں سجدہ سہو کرے گا۔ امام جب لاحق جو ہے وہ اپنی جو پڑھے گا آخر میں، اپنی نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرے گا، اور امام کے ساتھ اگر سجدہ کیا تو آخر میں اعادہ بھی کرے گا۔ مسئلہ نمبر 53، اگر 3 رکعت میں مسبوق ہوا اور 1 رکعت میں لاحق تو 1 رکعت بغیر قرات کے پڑھ کر بیٹھے اور تشہد پڑھ کر سجدہ سہو کرے، پھر 1 رکعت بھری پڑھ کر بیٹھے یعنی پھر قرات فاتحہ پڑھے، سورت میں لائے کہ اس کی دوسری رکعت ہے، پھر 1 بھری اور 1 خالی پڑھ کر سلام پھیر دے، اور اگر 1 میں مسبوق ہے اور 3 میں لاحق تو 3 پڑھ کر سجدہ سہو کرے، پھر 1 بھری پڑھ کر سلام پھیر دے۔ مسئلہ نمبر 54، مقیم نے مسافر کی اقتداء کی اور امام سے سہو ہوا، مقیم بندہ ہے اس نے مسافر امام کی اقتداء کی اور امام سے سہو ہوا تو امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے، پھر اپنی 2 پڑھے اور ان میں بھی سہو ہوا تو آخر میں سے پھر سجدہ سہو کرے۔ مسئلہ نمبر 55، امام سے صلاۃ الخوف میں، جس کا بیان صلاۃ الخوف کا طریقہ کار باقاعدہ اس کے سارے معاملات انشاءاللہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، تو امام سے صلاۃ الخوف میں سہو ہوا تو امام کے ساتھ دوسرا گروہ سجدہ سہو کرے، اور پہلا گروہ اس وقت کرے جب وہ اپنی نماز ختم کر چکے۔ مسئلہ نمبر 56،
امام کو حدث ہوا اور پہلے صف بھی واقع ہو چکا ہے اور اس نے خلیفہ بنایا تو خلیفہ سجدہ صف کرے، اور اگر خلیفہ کو بھی حالت خلافت میں صحو ہوا تو وہی سجدے کافی ہیں، اور اگر امام سے تو صحو نہ ہوا مگر خلیفہ سے اس حالت میں صحو ہوا تو امام پر بھی سجدہ صحو واجب ہے، اور اگر خلیفہ کا صحو خلافت سے پہلے ہو، خلیفہ کا جو صحو واقع ہوا ہے وہ خلافت سے پہلے ہو تو پھر سجدہ صحو واجب نہیں، نہ اس پر اور نہ امام